السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا قادیانی کا نام و نسب۔ دوستو، مرزا قادیانی خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے لکھتا ہے کہ اب میرے سوانے اس طرح پر ہیں: نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا محمد تھا۔ اپنی قوم کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں لکھتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں 1857 میں 16 یا 17 برس کا تھا۔ پیدائش کی کیفیت۔ مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اپنی غیرت کی دھجیاں بکھیری ہیں، وہاں اپنی ماں کی عصمت کی چادر کو بھی تار تار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بہن رحمت جڑواں پیدا ہوئے۔ پہلے لڑکی پیٹ سے نکلی اور اس کے بعد میں نکلا تھا اور میرا سر اس کے پاؤں میں پھنسا ہوا تھا۔ قارئین کرام، آپ کو دنیا میں ایسا بے حیا نہ ملے گا جو نکلا جیسے الفاظ کے ذریعے اپنی ولادت کو بیان کرے۔ پھر طرفہ یہ کہ بہن کی ٹانگوں میں ہوں، اور مرزا کا یہ کہنا کہ پیٹ سے نکلی، اس بات کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پیٹ کے علاوہ بھی کسی حصے میں بچہ ہوتا ہے؟ اور ہمارا مرزائیوں سے یہ سوال ہے کہ مرزا قادیانی کو اپنی پیدائش کی کیفیت کا علم کیسے ہوا؟ انگریز کا وفادار خاندان۔ دوستو، مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ تھا اور اس کا خاندان انگریز کا پٹھو تھا۔ مرزا قادیانی اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے والد صاحب، میرا خاندان ابتدا سے سرکار انگریز کے بدل جان، ہوا خواہ اور وفادار ہے، اور گورنمنٹ عالیہ انگریزی کے معزز افسروں نے مان لیا ہے کہ یہ خاندان کمال درجے پر خیر خواہ سرکار انگریزی کا ہے۔ مرزا قادیانی کا بچپن۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جیسے جوانی پاک اور صاف اور قابل اتباع ہوتی ہے، ایسے ہی بچپن بھی عام بچوں سے جدا، نہایت پروقار اور ہر قسم کے لہو و لعب سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن قادیان کے اس بناوٹی نبی کے بچپن کے حالات گلی محلہ کے عام آوارہ بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بچپن کا نام۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم اے مرزا قادیانی کے بچپن کا نام ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کا ابتدائی نام دوسوندی تھا، لیکن سندھی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ چڑی مار۔ مرزا قادیانی کو بچپن میں شکار کا بھی شوق تھا، لیکن شوق پورا کرنے کا انداز کیا تھا؟ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم اے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہوشیار پور میں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔ چھیڑ کا تیراک۔ مرزا قادیانی بچپن میں تیرنے کا بھی دل دادا تھا۔ برسات میں جب قادیان کی ساری غلاظت بارشوں میں بہہ کر قادیان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تو مرزا قادیانی اس گندے پانی میں دیر تک تیرتا رہتا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے کہ حضرت صاحب یعنی مرزا لائن قادیانی نے بکواس کی کہ میں بچپن میں اتنا تیرتا تھا کہ ایک وقت میں ساری قادیان کے ارد گرد تیر جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے ارد گرد اتنا پانی جمع ہوتا ہے کہ قادیان ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔ نمک اور چینی۔ مرزا قادیانی کی طبیعت میں شروع ہی سے چوری کا مادہ تھا، اس لیے بچگانہ قسم کی چوری کی عادت بچپن میں بھی تھی۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد لکھتا ہے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے میٹھا لاؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی کے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا
اپنی جیبوں میں بھر کر بہر لے گیا اور راستے میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس کیا تھا، میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ بورا میٹھا نہ تھا بلکہ پیسا ہوا نمک تھا۔ روٹی اور راکھ۔ مرزا قادیانی کے مزاج میں عام بچوں کی طرح ضد اور ہٹ دھرمی بھی تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا۔ انہوں نے کوئی چیز، شاید گڑ، دیا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہا یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی تو حضرت نے پھر انکار کیا۔ انہوں نے چڑھ کر سختی سے کہا کہ جاؤ پھر راکھ سے کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، عقل اور فرما برداری دیکھیے کہ جب والدہ نے اپنی پسند کی چیز رضا سے دی تو ضد اور انکار، لیکن ناراضگی سے راکھ بھی لے لی۔ مرزا قادیانی کے بچپن کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے برعکس اولیاء اللہ کے بچپن کو دیکھ لیں۔ ان کا بچپن بھی علم و حکمت، تقوی اور طہارت اور خدا خوفی سے بھرا ہوتا ہے، اور ان کا بچپن ان کے روشن پاکیزہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ ابتدائی تعلیم۔ مرزا قادیانی نے قادیان میں ہی رہ کر متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جس کی تفصیل خود اس کی زبانی حسب ذیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ میرے معلم تھے۔ ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ انا للہ، یعنی کہ استاذ کو نوکر کہتا ہے، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو میرے والد نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ مرزا قادیانی کی جوانی۔ مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور جوش جوانی میں اکثر لوگ بے اعتدالیاں کر گزرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے حق میں خدا کا مامور بننا مقدر ہو، ان کی جوانی اطاعت و فرما برداری، عبادت و ریاضت، اخلاق و اوصاف، امانت و دیانت، عقل و دانش، غرض جملے اخلاقی، علمی اور عملی محاسن کا مجموعہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی کی جوانی لاہ و لعب، فسق و فجور اور بددیانتی سے پر تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا جوانی میں ملازمت اختیار کرنے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور بہت سے اندرونی معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت صاحب مرزا قادیانی تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو بھلا پسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے بہر لے گیا، اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ جب آپ نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر kہیں اور چلا گیا، اور حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیال کوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ جبکہ مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا مرزا محمود سیال کوٹ ملازمت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور ایسا ہوا کہ ان دنوں آپ گھر والوں کے طعنوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے قادیان سے بہر چلے گئے، اور سیال کوٹ جا کر رہائش اختیار کر لی، اور گزارے کے لیے ضلع کچہری میں
ملازمت بھی کر لی۔ محترم قارئین کرام دوستو، مرزا قادیانی کی بیوی کے بیان کے مطابق مرزا امام الدین نے مرزا قادیانی کو بہلایا پھسلایا اور پھر دھوکہ دے کر پینشن کی ساری رقم اڑوا بھی دی۔ انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ مرزا قادیانی کی جوانی پورے شباب پر تھی اور مرزا قادیانی کے دعویٰ بھی ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ میں نبوت ملی ہے، تو ایسی حالت میں امام دین جیسے ایک دیہاتی کا بہلانا پھسلانا اور دھوکہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر مرزا قادیانی کا امام الدین کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے رہنا اور سارا مال بھی ادھر ادھر کے کاموں میں اڑا کر ضائع کر دینا، پھر اسی شرمندگی کی وجہ سے گھر بھی نہ آنا، یہ تمام باتیں مرزا قادیانی کی عفت و پاک دامنی اور امانت و دیانت کو خوب واضح کرتی ہیں۔ بھلا جو شخص امانت کی رقم کو ادھر ادھر کے کاموں میں اڑا دے اور جسے آوارگی کی وجہ سے والدین تانا دیتے ہوں، اس سے اس تقوی اور نیک بختی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور کیا ایسا شخص شریف آدمی کہلانے کے قابل ہے؟ دوران ملازمت مذہبی چھیڑ چھاڑ۔ مرزا قادیانی کی سیال کو ملازمت کا زمانہ وہ ہے جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریزی حکومت قائم تھی، جو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ عیسائی پادری عیسائیت کے پرچار میں مصروف تھے۔ اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً بحث مباحثے ہوتے رہتے۔ مرزا قادیانی لعین کی بھی سیال کوٹ میں ملازمت کے دوران جب کچھ جان پہچان ہو گئی تو اس نے بھی مختلف مذاہب کو لوگوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم لکھتا ہے کہ سیال کوٹ ملازمت کے دوران کبھی کبھی نصر اللہ نامی مشن سکول کے عیسائی ہیڈ ماسٹر سے مرزا صاحب کی مذہبی بحث ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو، لیکن مرزا قادیانی کو اکثر اس طرح کی گفتگو میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہی وہ زمانہ ہے جب مرزا قادیانی کی بعض یورپین مشینریوں اور عیسائی افسروں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مرزا قادیانی کی دجالی صفات کو دیکھتے ہوئے اسے حکومت برطانیہ کا منظور نظر بننے کی پیشکش کی۔ سیرت مسیح موعود کے صفحہ نمبر 15 پر برطانوی انٹیلیجنس سیال کوٹ مشن کے انچارج ہٹلر سے مرزا غلام احمد قادیانی کی ملاقات کا تذکرہ مفصلاً ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تھوڑی سی معلومات مرزا قادیانی کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید مرزا قادیانی کے بارے میں بتایا جائے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ تب